آج ہم نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کی حکمت نمبر 2 پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا قول ہے جو خودداری اور وقار حاصل کرنے کا ایک بہت ہی گہرا سبق سکھاتا ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں کیسے رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس قول میں آپ دیکھیں 3 اہم باتیں کی گئی ہیں۔ پہلی، لالچ ذلت کا باعث بنتا ہے۔ دوسری، اپنی مشکلات سب کو بتاتے پھرنا وقار کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اور تیسری، بے لگام زبان جو تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ چلیں ان تینوں کے گہرے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لالچ کی۔ یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ لالچ اور ذلت کا آپس میں سیدھا تعلق ہے، لیکن کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو اصل متن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے حرص۔ ابھی حرص ہے کیا؟ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کی خواہشات اس پر اتنی حاوی ہو جائیں کہ وہ اسے کسی بھی حد تک جانے پر مجبور کر دیں، اور یہی پستی کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہاں پر 2 بالکل الگ راستے دکھائے گئے ہیں۔ ایک طرف ہے قناعت، یعنی جو ہے اس پر شکر کرنا، اسے ایک ایسا سرمایہ کہا گیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف ہے لالچ، جو کامیابی کی ایک چھوٹی سی کرن دیکھ کر بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ تو انتخاب بالکل واضح ہے۔ اچھا، تو جس طرح مادی چیزوں کی خواہش انسان کو نیچے گراتی ہے، بالکل اسی طرح اپنی مشکلات کا ہر کسی کے سامنے رونا بھی وقار کو مجروح کر سکتا ہے۔ آئیے اس دوسرے نقطے کو سمجھتے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اپنی جدوجہد کا ڈھنڈورا پیٹنے کے بجائے یہ حکمت ہمیں ایک بہت ہی طاقتور چیز کی طرف لاتی ہے، اور وہ ہے صبر۔ یہی وقار کی حفاظت کا بہترین راستہ ہے۔ اور یہاں یہ بات کتنی خوبصورتی سے واضح کی گئی ہے کہ صبر کا مطلب بس چپ رہنا یا کمزوری نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو ایک طرح کی بہادری ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کے کئی عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ کوئی غیر فعال عمل نہیں، بلکہ اندرونی مضبوطی کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے۔ تو خواہشات اور مشکلات پر قابو پانے کے بعد اب آتے ہیں اس حکمت کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف، ایک ایسا آلہ جس سے ہم سب ہر روز استعمال کرتے ہیں، ہماری زبان۔ یہاں ایک بہت ہی طاقتور تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ زبان کو ایک درندے سے ملایا گیا ہے۔ سوچیں، ایک ایسا جانور جسے اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمارے الفاظ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اگر ان پر قابو نہ رکھا جائے۔ یہاں ایک بہت بنیادی فرق بتایا گیا ہے۔ بے وقوف وہ ہے جس کی زبان پہلے چلتی ہے اور دماغ بعد میں سوچتا ہے، یعنی اس کا دماغ اس کی زبان کا غلام ہے، جبکہ عقل مند وہ ہے جس کی زبان اس کی دماغ کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ اصل طاقت اسی قابو میں ہے۔ تو ہم نے 3 الگ الگ چیزوں کو دیکھا: لالچ سے بچنا، مشکلات پر صبر کرنا اور زبان پر قابو رکھنا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تینوں آپس میں جڑی ہوئی کیسے ہیں، اور یہ مل کر خود پر قابو پانے کی بنیاد کیسے بنتی ہیں؟ یہ جو ٹیبل ہے، یہ سمجھیں کہ پوری تعلیم کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں 2 راستے دکھاتا ہے۔ ایک طرف ذلت کا راستہ ہے، لالچ، شکایت اور بے لگام گفتگو۔ دوسری طرف وقار کا راستہ ہے، قناعت، صبر اور دانشمندانہ گفتگو۔ اور یہی وہ خود پر قابو پانا ہے جو ایک باعزت زندگی کی کنجی ہے۔ تو اصل سبق کیا ہے؟ اصل سبق یہ ہے کہ یہ تینوں اصول کوئی الگ الگ قانون نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی پیکج ہیں۔ اندرونی سکون اور بیرونی عزت حاصل کرنے کے لیے ان تینوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ مل کر ہی ایک مضبوط کردار کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور آخر میں یہ حکمت ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر زبان واقعی ایک درندہ ہے تو کیا ہم نے اپنے اس درندے کو سدھایا ہے؟ کیا ہم نے اسے تربیت دی ہے؟ یہ قدیم حکمت آج بھی ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔